بالخصوص کراچی حیدرآباد میں اپنی حکومت قائم کی جائے، لیکن الحمدللہ شہری سندھ کے عوام، کراچی اور حیدرآباد کے عوام نے ہمیشہ بیلٹ کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے ہمیشہ انہیں مسترد کیا ہے۔ لیکن یہ عمل، یہ کوششیں ان کی جاری وہ ساری چلی آ رہی ہیں۔ آج سے اگر 2 سال پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کماڑی ڈسٹرکٹ، دوسری ڈسٹرکٹ ویسٹ بنایا گیا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ جب ڈسٹرکٹ ویسٹ کو توڑا جا رہا تھا، کماڑی ضلع بنایا جا رہا تھا، اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 40 کے قریب یو سی چیئرمین تھے، جس میں 26 ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ کا چیئرمین بھی ایم کیو ایم پاکستان کا نامزد کر رہا تھا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ باہمی مشاورت سے فیصلہ کرتے، منتخب نمائندوں کو آن بورڈ لیتے، لیکن غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر عینی کام کرتے ہوئے سندھ کی صوبائی حکومت نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ کماڑی ضلع بنانے کا مقصد کہ اپنی حکومت قائم کرنا، اور سونے پہ سہاگا کیا کیا کہ وہ تمام ریونیو جنریٹ کرنے والے علاقے جو کماپوت علاقے تھے اس کو ڈسٹرکٹ ویسٹ سے نکال کے کماڑی ضلع میں ڈال دیا گیا۔ اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کیا رکھا گیا؟ منگو پیر، مومن آباد اور اورنگی ٹاؤن۔ آگے بڑھتے ہیں، بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوتا ہے، دوبارہ سندھ کی صوبائی حکومت نے جیری مینڈرنگ شروع کر دی، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی کام شروع کیا۔ کیا کیا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر 3 مختلف ٹاؤن بنانے کا اعلان کیا گیا، اورنگی ٹاؤن، مومن آباد ٹاؤن اور منگو پیر ٹاؤن۔ اس میں جیری مینڈرنگ کس طرح کی گئی وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو 3 ٹاؤن بنائے جا رہے ہیں، اگر اس میں دیکھا جائے تو اورنگی ٹاؤن کی جو آبادی ہے وہ تقریباً جو بنتی ہے اس کے حوالے سے وہ 6,97,000 کی بنتی ہے، اور کتنے یو سی دیے گئے یہاں پہ رکھے گئے؟ 8 یو سی رکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مومن آباد جس کی آبادی 4,71,000 بنتی ہے، اس میں 9 یو سی رکھے گئے ہیں، اور اسی منگو پیر میں جس کی آبادی 9 لاکھ بنتی ہے اس میں 16 یو سی رکھے گئے۔ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہر یو سی میں جو یو سی چیئرمین بنایا جائے گا، یو سی کمیٹی بنائی جائے گی، وہ 45,000 سے 75,000 کے درمیان رہنی چاہیے، اور ٹاؤن بناتے ہوئے 5 لاکھ سے لے کر 7.5 لاکھ تک کی آبادی ہونی چاہیے۔ لیکن ڈسٹرکٹ ویسٹ میں قانون کی دھچیاں اڑائی گئی، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ٹاؤن بناتے ہوئے آئیناً قانون کو پامال کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں سندھ کی صوبائی حکومت نے کیا ہے۔ سندھ کی صوبائی حکومت نے، جسے کہتے ہیں کہ بڑے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے ڈسٹرکٹ ویسٹ میں رہنے والوں کے حقوق کو پامال کرنے جا رہی ہے، اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے حکمت عملی اپناتے ہوئے جو وہ تمام ایریا جہاں پہ ایم کیو ایم ڈومینیٹڈ ایریا تھا اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب اورنگی ٹاؤن کو بنانے کی کوشش کی گئی، اس میں کیا کیا گیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اورنگی ٹاؤن میں اگر 8 یو سی رکھی گئی ہے تو ان 8 یو سی میں جیسے میں نے کہا کہ 45,000 سے 75,000 کے تعداد میں ووٹر آبادی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اورنگی ٹاؤن جو جتنی 8 یو سی ہے اس کے میں آپ کو ان کے ووٹ جیسے کہتے ہیں آبادی کا اگر بتاتا ہوں تو آپ حیران ہوں گے، یعنی کہ اعلان کیا 2013 کے حساب سے کیا ہونی چاہیے؟ 45,000 سے لے کر 75,000 تک، لیکن اورنگی ٹاؤن کے جو 8 یو سی ہے اس کی میں آپ کو آبادی بتاتا ہوں۔ یو سی 8 95,886، یو سی 6 89,137، یو سی 1 87,401۔ اسی طریقے سے اورنگی ٹاؤن کی 8 یو سی کی آبادی 82,000 پلس رکھی گئی ہے، یعنی 95,000 لے کر 82,000 تک۔ اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں، پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے، جمہوریت کا طریقہ کار کیا ہے؟ 1 مین 1 ووٹ، ایک آدمی ایک ووٹ۔ لیکن بڑے جیسے میں نے کہا کہ سندھ کی صوبائی حکومت نے بڑی آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور بالخصوص اورنگی ٹاؤن مومن آباد کے لوگوں کا حقوق طلب کرنے کے لیے ایک نئے قانون سازی کی ہے۔
اب آپ کے سامنے جیسے میں نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن میں 89 اور 90,000 پلس لوگوں کے آبادی کی بنیاد پہ یو سی بنائی گئی ہے. ہم اگر پلٹ کے اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں، مومن آباد ٹاؤن کو دیکھتے ہیں یا منگو پیر ٹاؤن کو دیکھتے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے. میں منگو پیر ٹاؤن کو لے لیتا ہوں. اب آپ دیکھیں منگو پیر ٹاؤن کی کیا صورت حال ہے. یو سی 13 مزے کی بات ہے، بڑے سمجھنے کی بات ہے. آبادی 52,000 شو کر رہے ہیں. ووٹر کتنا ہے؟ 2600. آئی ریپیٹ، آبادی 52,000، ووٹر 2600 یو سی 13 میں. اس کا مطلب کہ سیاسی وڈیرہ شاہی کے مطابق آبادی میں تو انہوں نے اضافہ شو کر دیا. عارف علی، ناصر علی اور اس کے پورے خاندان کا نام تو شامل تو کروا دیا، لیکن جب آپ ووٹر کے لیے نادرہ کے پاس جاتے ہیں تو یو نیڈ اے شناختی کارڈ. وہ شناختی کارڈ اویلیبل نہیں تھا. تو ووٹر کتنے؟ 2600. ایک یو سی بنائی تھی. یو سی 10 آبادی 57,000، ووٹر 5,900. یو سی 11 آبادی 58,000، ووٹر 6,000. اب آپ اس کو کمپیئر کریں کہ 2600 پہ ایک یو سی چیئرمین بنے گا اور اورنگی ٹاؤن میں کتنے پہ بنے گا؟ 60,000 پہ، 70,000 پہ ایک بنے گا. تو 1 مین 1 ووٹ کا قانون کی دھچیاں اڑا دی گئی. منگو پیر کا یو سی چیئرمین کو بھی 5 لاکھ ڈیولپمنٹ میں ملے گا، اورنگی ٹاؤن کے یو سی کے چیئرمین کو بھی 5 لاکھ ملے گا. اس کی آبادی 95,000 ہے، ایک کی آبادی 42,000 ہے. مجھے بتائیں ڈیولپمنٹ کا کام کیسے کرے گا وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرے گا؟ تفریق ختم ہونی چاہیے. اور اسی تفریق کے خلاف آج ایم کیو ایم یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے منگو پیر کے ساتھ کیا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بڑے آرگنائز طریقے سے کیا طریقہ کار اپنایا انہوں نے کہ وہ تمام یو سی جو کہ ایم کیو ایم ڈومینیٹڈ ایریا تھی، جیسے مومن آباد میں یو سی نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، یو سی نمبر غالباً 9 اور 11 ایسی یو سی تھی جو ٹوٹلی طور پہ ایم کیو ایم ڈومینیٹڈ ایریا تھی. اس کو مومن آباد سے نکال کر منگو پیر میں ڈال دیا گیا. اگین آئین، قانون اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ کیا کہتا ہے کہ عوام کے دہلیز پہ اس کو انصاف پہنچایا جائے، اس کے مسائل حل کیا جائے. اب جو یو سی 9 اور 11 ہے، یہ کم از کم منگو پیر جانے کے لیے 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچیں گے. وہ اپنے مسائل کیسے حل کرائیں گے؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اسے مومن آباد ٹاؤن میں ہونا چاہیے تھا، لیکن آرگنائز طریقے سے ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تینوں جو ٹاؤن ہے، اورنگی ٹاؤن، مومن آباد اور منگو پیر ٹاؤن کو کسی نہ کسی طریقے سے کیپچر کیا جائے. لیکن الحمدللہ پچھلے 3 دہائیوں سے یہ کوششیں کرتے چلی آئی ہے سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی صوبائی حکومت پچھلے 15 سال سے. لیکن الحمدللہ جب بھی بیلٹ سے ووٹ برآمد ہوتا ہے، ہمیشہ پتنگ پہ نشان والے ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان سندھ کی صوبائی حکومت کی یہ کوششیں ناکام ثابت ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے بھی پتنگی برآمد ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ میں سندھ کی صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو، بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را انصاف کیا جائے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. بالخصوص میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، بڑے احترام کے ساتھ ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے صوبائی الیکشن کمشنر کے سٹاف پہ گہری نظر رکھیں. جو سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر غیر آئینی، غیر قانونی کام کر رہی ہے، ہر صورت میں ان کے کان پکڑے جائیں، ان کے معاملات کو صحیح کیے جائے تاکہ عوام کو انصاف نظر آئے. اس کے ساتھ ساتھ کیماڑی کے حوالے سے بھی، کیماڑی کے حوالے سے میری خواہش ہوگی، کیونکہ اس سے مجھے اور بھی بات کرنی ہے. اس کیماڑی کے حوالے سے تھوڑی سی آپ میرا خیال ہے یا پہلے میں مکمل کر لوں، اس کے بعد کیماڑی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ایم کیو ایم کی کیا خواہش رہی ہے؟ ایم کیو ایم کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ عوام کو اختیارات منتقل کیے جائیں. آرٹیکل 140 کے تحت پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کو دیے جائیں. الحمدللہ ایم کیو ایم کی کوششیں، کاوشوں کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا رزلٹ جسے کہتے ہیں فیصلہ آیا. ہماری کیا خواہش ہے؟ ہم نے سندھ حکومت سے کیا مطالبہ کیا کہ ہر صورت میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے اس کو اسی انداز میں عمل درآمد کرایا جائے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. میں اگین میرا خیال ہے کہ صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب سے، کہ آپ نے جو وعدہ
جو ایگریمنٹ MKM کے ساتھ کیا ہے بالخصوص بلدیاتی نظام کو جیسے کہتے ہیں ڈی سینٹرلائز کرنے کے لیے، جو اختیارات چیف منسٹر ہاؤس میں ہے وہ اختیارات آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ، ٹاؤن لیول پہ اور UC لیول پہ منتقل کریں، اور وہ منتقل کرنے کے لیے لازمی طور پہ کہ فوری طور پر اس کو سندھ اسمبلی سے پاس کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پچھلے 1.5 مہینے کی صورتحال دیکھا جائے، جو کراچی میں بارش ہوئی ہے، کراچی میں بارشوں کے بعد کراچی کے تمام انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سڑک غائب ہو چکی ہے، گٹر ابل رہے ہیں، پل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، مچھر، ڈینگی، یہ تمام چیزیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ پریشانی کے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمارے کیمرہ مین ہو یا ہم سب چونکہ ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ایک ہی جگہوں پہ رہتے ہیں، ایک ہی محلوں میں رہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ کراچی تباہی بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ہر صورت میں انفراسٹرکچر کو صحیح کرے۔ پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر صورت میں پانی کے نظام کو بہتر کریں اور سیوریج کے نظام کو بہتر کریں، لیکن ایک کرپٹ مافیا، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کرپٹ مافیا واٹر بورڈ پہ قابض ہے، وہ اپنے عمل کو درست نہیں کر رہے ہیں۔ کراچی کے عوام، شہری سندھ کے عوام، اب بالخصوص جسے کہتے ہیں اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن اور مومن آباد کے عوام جو اب یہ سخت خلاف ہوتے جا رہے ہیں واٹر بورڈ کے۔ انہیں اپنا واٹر بورڈ کو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے کہ واٹر بورڈ کے حکام نے اگر مسائل کا حل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی تو یقیناً واٹر بورڈ کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں بارش ہوتی ہے، ہب کنال برج ہو جاتا ہے، تقریباً 140 فٹ کے قریب کنال جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو جاتی ہے، اور انگی ٹاؤن کے عوام، سرجانی ٹاؤن کے عوام، بلدیہ ٹاؤن کے عوام پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ بار بار اپیلیں کی گئی، ملاقات کی گئی کہ آپ پانی کے نظام کو بہتر سے بہتر کریں، اور انگی ٹاؤن، سرجانی اور بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے، لیکن واٹر بورڈ کے حکام پہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میں صوبائی وزیر بلدیات اور بالخصوص وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن کے پانی کے نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ اگر پانی کے نظام کو بہتر نہیں کیا جائے گا تو ان علاقوں کے عوام یقیناً پہلے فیز میں واٹر بورڈ کے کام کا گھیراؤ کریں گے، اور اگر واٹر بورڈ کا کام نہیں کیا تو یقیناً اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن کے عوام چیف منسٹر ہاؤس تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اس پہ دھیان دیں گے، اور جو پانی کی جو صورتحال ہے اس کو بہتری سے بہتر لانے کی بھی، اس کو بہتر سے بہتر لانے کی کوشش بھی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر یہ اپنا سائٹ ایسوسیشن بھی آتا ہے، وہاں کی صورتحال میں انتہائی خراب ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اگر سائٹ ترقی کرے گا تو میرا خیال ہے پاکستان کی پوری معیشت چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں کا انفراسٹرکچر بھی تباہی بربادی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ سائٹ لمیٹڈ جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاملات کو بہتر کریں، سندھ حکومت سے بھی گزارش کہ ان تجارتی انجمنیں ان کے مسائل حل کیا جائے، سائٹ ایسوسیشن کے مسائل حل کیے جائے، تاکہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن ہو، مومن آباد ہو یا سرجانی ٹاؤن یا بلدیہ ٹاؤن ہو، یہاں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عوام وہاں پہ نوکریاں کرنے جاتے ہیں، وہ ان کے جانے میں 2 گھنٹہ لگتا ہے، ان کے آنے میں 2 گھنٹہ لگتا ہے، اور جو فیکٹری کی صورتحال ہے وہ بھی روز بروز خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو ان تمام مسائل حل کرنے کی ذمہ داری سندھ کی صوبائی حکومت کی ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سندھ کی صوبائی حکومت اپنے عمل کو درست کرے گی۔ آپ اگر ایڈ آن کرنا چاہیں اس کے حوالے سے، نہیں آپ ہی کر دیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ادھر آ جائیں نا، آپ یہ یہاں پہ کر دینا کریں۔ کیماڑی کے حوالے سے آ گئے کیچ ہے اس کی، اور اس کے بعد کوئی سوال جواب ہے تو وہ معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ امین بھائی نے مختصراً لیکن ایک جامع انداز میں جس طرح سے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، امین بھائی کے بعد میں مناسب تو نہیں ہے، لیکن امین بھائی کی خواہش پر میں
بلدیہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے علم میں ضرور لانا چاہوں گا کہ بلدیہ ٹاؤن آج سے قبل تقریباً 9 یوسیز پر مشتمل تھا، اور اس علاقے کی حیرت زدہ بات یہ ہے کہ ایک یونین کونسل ہی سے 4 یونین کونسلز بنا دی گئی۔ یہ ظلم، جبر اور زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اس طرح سے جو ہے وہ ظالمانہ اقدام کیے گئے۔ سب ڈویژن بلدیہ ٹاؤن کی کاٹی گئی یوسیز کو سب ڈویژن میر بہر میں شامل کر دیا گیا۔ جو بلدیہ ٹاؤن کی یوسیز تھی، بلدیہ ٹاؤن دہلی کالونی کی ایک یوسی کو جس طرح سے امین بھائی نے بتایا کہ ایک میٹرو ویل کی ایک یوسی کو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا فاصلہ لگے گا، اسی طرح سے پورا تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کا فاصلہ جو ہے یہ میر بہر ٹاؤن میں جو بلدیہ ٹاؤن کی یوسی شامل کی گئی ہے، میر بہر کے نام سے جو ٹاؤن بنایا گیا ہے، اس میں بلدیہ ٹاؤن کی یوسی کو شامل کیا گیا ہے، چونکہ سراسر بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ٹاؤن کی یوسیز کی کل تعداد 13 ہے، جبکہ بلدیہ کی آبادی 7,83,739 افراد پر مشتمل۔ اس کی یوسی 5 کی اس بلدیہ ٹاؤن کی یونین کونسل 5 کی آبادی دیکھیے 71,671 افراد پر مشتمل ہے یہ یونین کونسل، اور اسی کے برعکس جو کہ ایک مخصوص پارٹی کی حکمراں پارٹی کی جہاں پر آبادی ہے، اس یوسی 13 اس کی پاپولیشن دیکھیے 43,808، مطلب تقریباً 30,000 کا 28 سے 30,000 کا فرق جو ہے وہ واضح ہے۔ اسی طرح سے تقریباً بلدیہ ٹاؤن کی تمام ہی یونین کونسل میں بدنیتی پر وارڈز کے بالکل جو ہے وہ جس کا 1-2 کلومیٹر سے اٹھا کر کے وارڈ جو ہے وہ دوسری یونین کونسل میں شامل کر دیا گیا۔ مختلف علاقوں سے بلاکس جو ہے وہ شامل کر دیے گئے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ بدنیتی پر مشتمل بلدیہ ٹاؤن کی بھی پورے شہر بھر کے ساتھ، بالخصوص ضلع ویسٹ اور ضلع کیمالی کی میں بات کروں تو اس میں بلدیہ ٹاؤن کی جو ہے وہ سراسر زیادتی پر مبنی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں مخصوص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے ہم نے اعتراضات داخل کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور پٹیشن میں بھی گئے تھے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ شاید اس شہر کی سنوائی جو ہے وہ اقتدار بالا اور الیکشن کمیشن اور ہماری جو بہت ہی معذرت کے ساتھ جو عدلیہ کے ہمارے صاحبان ہیں، جج صاحبان ہیں، ان تک شاید جو ہے وہ اس طرح سے عوام کی دکھ تکالیف اور پریشانی، جس کرب میں لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، کہ جس کرب میں جی رہے ہیں 15 سال سے مسلسل جو حکمرانی ہو رہی ہے، تو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے تمام تر اعتراضات جو ہے وہ بغیر کسی جواز کے مسترد کر دیے گئے۔ میں بس یہی کہنا چاہوں گا، باقی مزید امین بھائی کنٹینیو کریں گے۔ جی سوال ہے امین بھائی، بالکل سوال ہے آپ سے۔ امین بھائی، آپ نے مختلف حصوں میں احتجاج کا بھی عندیہ دے دیا کہ سی ایم ہاؤس کا بھی گھیراؤ کریں گے، اور ہو سکتا ہے تو اس میں رپورٹر سے پہلے جو گھیراؤ کیا جائے، لیکن حکومت سندھ کی بالخصوص پیپلز پارٹی کی جو روایت رہی ہے ایم پی اے کے ساتھ، وہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ وسیم اختر صاحب جب میئر تھے تو آخری جو پریس کانفرنس تھی لبریشن کی ختم ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ رو دیے تھے وسیم اختر صاحب کے، اور انہوں نے ہمارے سامنے فائل پھینک دی تھی کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا۔ آپ نے احتجاج کر دیا تو کر دیا، لیکن اگر یہ ڈی لمیٹیشن یا ضلع بندیاں یہ جو جیسے کہ ڈی سیز کو اور ٹاؤن کو تقسیم کیا گیا ہے، آپ کے مطالبات اگر پورے نہیں ہوتے، حکومت سندھ آپ کے مطالبات کو پورا نہیں کرتی، تو کیا آپ احتجاج سے بڑھ کر حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں گے کیا؟ دیکھیے، آپ نے دو سوال ایک ساتھ پوچھے۔ ایز فار ایز دا وسیم اختر از کنسرن، میں سمجھتا ہوں کہ وسیم اختر ناکام نہیں ہوا تھا۔ 2013 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ ناکام ہوا تھا۔ اگر اس کے اندر وہ تمام اختیارات موجود ہوتے، جیسے میں نے کہا کہ فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اتھارٹی، تو میں سمجھتا کوئی بھی میئر ہوگا وہ کامیابی کی طرف جاتا۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا حال ہے کہ جو معاہدہ ہوا اس کے حوالے سے بات چیت ہے، یس 30 مارچ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM के साथ मुआहदा हुआ और 2 बजे दोपहर को मुआहदा हुआ था और तमाम TV चैनल पे इसको लाइव दिखाया गया था। अब उन मुआहदों पे अमल दरामद कराने की ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब पर और बिलावल भुट्टो साहब के कंधों पर आती है। जब मेरी मुलाकात बिलावल भुट्टो साहब से कैबिनेट मीटिंग में हुई, उन्होंने मुझे एश्योर कराया कि यस, जो मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MKM के साथ किया उस पर हर सूरत में अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन नीचे ग्राउंड पे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए बार बार हम मुलाकात करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कभी कोई मीटिंगें करके उनको याद दहानी कराते हैं कि हर सूरत में जो वादा, जो दावा MKM के साथ किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उस पर मेक श्योर किया जाए कि उस पर अमल दरामद हो। हम MKM पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक से चलती है और जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक पहले फेज़ में याद दहानी कराना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मेरा ख्याल है कि प्रोटेस्ट करना, ये इस अमल से हम अभी गुज़र रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जब फैसला करने का वक्त आया तो MKM की हमेशा रवायत रही है कि अपने कारकुनान, अपने वोटर सपोर्टर के दरमियान जाती है। इंशाअल्लाह ताला जब और जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ेगी हम जनरल वर्कर इजलास करेंगे, उनके बाद उनके मशवरों के बाद कोई भी फैसला किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि के ऊपर जो है वो PTI के इल्ज़ाम लगाती रही है कि कराची और हैदराबाद में बलदियाती इलेक्शन MKM चाहती है कि मजबूत हो जाए ताकि जो इमरान खान की पॉपुलरिटी है उसके ज़रिए से उनका मेयर ना आ सके। और साथ ये बताइएगा जो शहबाज गिल साहब का जिस हालत में हॉस्पिटल लाया है, क्या MKM से ज़्यादा उन पर तशद्दुद किया गया? जिस तरह उनकी सिचुएशन थी, कभी MKM की हालत हमने इस तरह नहीं जाना कि आप पर उनसे ज़्यादा तशद्दुद किया गया? देखिए, 2 सवाल आपने पूछे। पहला सवाल, यस, MKM पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं चाहती थी कि इलेक्शन मुलतवी की जाए। MKM क्या कहती थी कि जो डीलिमिटेशन की गई, जिसका मैंने आपको बताया कि औरंगी टाउन में 95,000 पे QC है और मेरी पड़ोस में मंगो पीर पे 26,000 पे QC बनाई गई है। मेरे हलके में औरंगी टाउन पे 60,000 वोटर पे एक QC है और मेरी पड़ोस में मंगो पीर पे 2600 वोटर पे QC है। तो 1 मैन 1 वोट का सूरत हाल नहीं है, इसलिए MKM इसे गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल समझती है। जहाँ तक दूसरी बात आपने PTI के हवाले से पूछी, तो मैं समझता हूँ कि अली जैदी साहब हों या हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हों, आप सबको याद होगा कि 5 दिसंबर 2015 इसी शहर में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ और जिन जिन लोगों को मैंने नाम लिया, ये दोनों मेयर के उम्मीदवार थे, लेकिन MKM के आम से कारकुन ने इनकी ज़मानत ज़ब्त कराई थी। अब आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख को आपके सामने रिज़ल्ट आएगा कि इंशाअल्लाह ताला इस शहर कराची में, हैदराबाद से लोग जिस पिछले 3 दहाइयों से MKM के साथ खड़े रहे हैं, MKM के पतंग पे निशान लगाते चले आए हैं, इंशाअल्लाह ताला दोबारा ही पतंग बरामद होगी तमाम बैलेट बॉक्स से। एज़ फार एज शहबाज गिल के हवाले से जो आपने सवाल पूछा है, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरी क्या ख्वाहिश होगी कि किसी भी सियासी कारकुन के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तमाम लोगों को पाकिस्तान के आइन कानून के मुताबिक डील करना चाहिए, जो आइन और कानून के हिसाब से वो डील करना चाहिए। MKM, मेरा ख्याल है कि जब मैं देखता हूँ कि MKM के आमिर खान हो और या तमाम टॉप लीडरशिप हो, कवर नवेद जमील हो, इन तमाम लोगों को जब भी गिरफ़्तार किया गया, आंखों पे पट्टी बांधी गई, 90 रोज़ तक इन्हें लापता रखा गया। लेकिन उस वक्त क्या PTI ने इसके लिए कोई 2 लफ्ज़ भी बोले? नहीं बोले। लेकिन MKM आज क्या कह रही है कि तमाम सियासी लोगों के साथ जिनको भी गिरफ्तारी की जाती है उनको आइन और कानून के हिसाब से डील किया जाए। तशद्दुद मसाइल का हल नहीं है। हाँ, अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम को कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाए, आप उसे अदालत में लेके जाएं, अदालत में प्रोसिक्यूट करें, इल्ज़ाम साबित होता आप उसे सज़ा दें। ठीक है, शुक्रिया।